تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ جب میاں بیوی کے درمیان میں بات بڑھ جائے اور اس صلح کے تینوں طریقے اختیار کرنے کے بعد بھی بیوی ماننے تیار نہ ہو، شوہر اسے رکھنے تیار نہ ہو، دونوں جانب سے کچھ نہ کچھ بات بڑھ رہی ہو، تو ان کے درمیان میں صلح کرنے والے کون حضرات ہوں، اس کے صفات کیا ہوں، اللہ جل شانہ کے پاک کلام سے اللہ ہی کی بات کو ہم اپنے لیے عمل کا رہبر بناتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا۔ اور اگر میاں بیوی کے درمیان میں بات بڑھ جانے کا اندیشہ ہو اور وہ رشتے ٹوٹ جانے کی سرحد تک پہنچ جائیں تو پھر ایک حکم لڑکے والوں کی طرف سے اور ایک حکم لڑکی والوں کی طرف سے طے کیا جائے۔ طے کرنے والے کون ہوں؟ علماء ہوں، رشتہ دار ہوں، پرہیزگار ہوں۔ اور ان یریدا اصلاحا، اور جو طے کیے جائیں ان کی نیتیں درست ہو، اللہ جل شانہ ان کے درمیان میں صلح کر دے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، خبر رکھنے والا ہے۔ اس میں چند صفات بیان کیے گئے۔ پہلی صفت حکمن، حکم یعنی فیصلہ سنانے والا۔ فیصلہ کون سنائے گا؟ آپ نے وضو کیا، وضو ہوا یا نہیں ہوا، نماز پڑھی، نماز ہوئی یا نہیں ہوئی، آپ نے کسی کو زکوٰۃ دے دی اور اس کو کہا نہیں کہ یہ زکوٰۃ ہیں، آپ کی زکوٰۃ ادا ہوئی یا نہیں ہوئی، کون بتائے گا؟ عالم بتائے گا، جس علم ہے، مفتی صاحب بتائیں گے، جنہوں نے شریعت کو پڑھا ہے۔ اس کا حکمن، حکم وہ ہیں جو شریعت کے احکام کے مطابق فیصلہ کرے، اور پھر اسے طے کرنے والے بھی قوم کے وہ بڑے لوگ ہوں جو پرہیزگار ہوں، متقی ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کے الفاظ کیا ہیں؟ ان یریدا اصلاحا، نیت درست کون رکھے گا؟ جس سے اللہ کا خوف ہوگا، جس سے اللہ کی خشیت ہوگی، جو اللہ سے ڈرے گا، جسے احکامات پتہ ہوں گے، رشتہ داروں کے حقوق پتہ ہوں گے۔ اور پھر یوفق اللہ بینہما، جب وہ پرہیزگار ہوگا تو اللہ کی مدد بھی اس کے ساتھ آئے گی۔ اور اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کے زمانے میں اپنی تمام گورنروں کو یہ حکم بھیجا تھا، اگر کسی کے رشتہ دار کا کوئی مقدمہ آ جائے، گھریلو مقدمہ آ جائے، آپ ان کے خاندان والوں میں سے ان کے فیصل مقرر کر کے ان کے فیصلے ان سے کرواؤ۔ عدالت میں جو فیصلے ہوتے ہیں اس میں کدورت، دشمناوٹ باقی رہتی ہیں، کیونکہ عدالت نہیں جانتی کس کا کس سے کیا رشتہ ہے۔ وہاں کے فیصلے ہونے سے بہتر ہے خاندانوں میں فیصلے کیے جائیں، اور خاندان کے پرہیزگار لوگ، متقی لوگ، عالم باعمل لوگ یہ فیصلے کریں۔ اور ان اللہ کان علیما خبیرا، اللہ جل شانہ جانتا ہے کہ آنے والے صلح کرانا چاہتے ہیں یا ان کی کیا کیا مجبوریاں ہیں، کیا اصل امراض ہیں، وہ اللہ جانتا ہے۔ علیمن تو جاننے والا بھی اللہ ہے، اور اسی علم کی صفت والا جو صلح کرنے والا ہے وہ بھی علم والا ہے، تو صلح بھی کرے گا۔ خبیرن، اللہ جل شانہ خبر رکھنے والا ہے، جس کے لیے صلح کی صفت بیان کی، حکمن یریدن اصلاحا، تو یہ وہ ہوگا جس کے اعمال بھی درست ہوں گے، نیت بھی درست ہوگی۔ حکم ایسے طے کیے جائیں جن کو علم بھی ہو حقوق کا، جنہیں پتہ بھی ہو فیصلوں کا، جنہیں اللہ کا خوف بھی ہو۔ اللہ جل شانہ ہمیں قرآن مجید پر عظمت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے کی آیت میں اللہ جل شانہ نے وہی تقویٰ اور پرہیزگاری اور اخلاق کی بات فرمائی ہے، انشاءاللہ آئندہ کے سبق میں۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔